اللہ نے قرآن میں کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ آپ کہیے میرے نبی جاننے والے اور بغیر جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے، علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ۔ اے میرے نبی آپ کہیے اندھے اور دیکھنے والے برابر کیسے ہو جائیں گے؟ سائے اور سائے دھوپ برابر کیسے ہوگی؟ اندھیرے اور روشنی برابر کیسے ہوں گے؟ علم ایک نور ہے، علم ایک سایہ ہے، تعلیم ایک روشنی ہے۔ اس روشنی کو اپنے سینوں میں آج بسانے کی ضرورت ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں روٹی کم کر لو، کپڑا کم بنا لو، شادیوں میں جہیز کی پرتھا ختم کر دو، بچوں کو علم کے میدان میں آگے لے کے آؤ۔ یہاں ماشاءاللہ لڑکیوں کا بھی مدرسہ ہے، لڑکیوں کو علم سے آراستہ ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ بچیوں اور بچوں کی پرورش میں سب سے بڑا رول اگر کسی کا ہوتا ہے تو ایک لڑکی کا جب وہ ماں بنتی ہے تو اس کا ہوتا ہے۔ ہم اپنے شادیوں پہ خرچ کر رہے ہیں، بڑے بڑے کھانے، بڑے بڑے جہیز، بڑی بڑی گاڑیاں، لمبی لمبی فہرست۔ یہ ہمارا کام تھا؟ ہم تو وراثت دیتے جو ہمارے بچے اور بچیوں کے حصے میں آتا وہ دینا تھا ہمیں یہ تماشا کب سکھایا گیا؟ کب ہم نے اپنی وراثت کو لے لیا کہ یہ ہمارے ورثے میں آئی ہو؟ ہمارے ورثے میں تو شریعت آئی ہے، سادگی آئی ہے، سنت پر عمل آیا ہے، نبی کی غلامی آئی ہے۔ اگر یہ ہم لے کر کے آج بھی چلیں گے تو میری بات پہ یقین کرو، دنیا اپنا سر دیوار میں مار مار کے مر جائے گی مگر تمہارا کچھ نہیں بگاڑ پائے۔ آؤ تو واپس، آج دیکھو ایسے ہم زندگی گزار رہے ہیں جیسے ہمیں مرنا ہی بھول گئے ہوں، موت یاد ہی نہ ہو ہمیں۔ ایسے مگن ہیں اپنے رات اور دن میں جیسے ہمارے دل و دماغ سے یہ خیال نکل گیا ہو کہ اب ہمیں مرنا نہیں۔ ہمارے اور آپ کے اعمال، ہمارے اور آپ کے کام، ہماری اور آپ کی رات اور دن کی گزرتی زندگی کیا یہ بات کی گواہی دے گی کہ ہمیں موت کی فکر ہے، مرنے کا خیال بھی ہے؟ میرے بھائیوں، اگر موت کا یقین ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے تو یقین جانو یہ بہت خسارے کی بات۔ مرنا تو ہے، کوئی بچا ہے آج تک؟ سب سے کڑوی سچائی ہے یہ موت۔ ہم کہتے تو ہیں موت آئے گی، مگر ہمارے دل میں یہ بات گھر نہیں کر کے گئی ابھی تک کہ موت آئے گی، مرنا ہے ہمیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، حضرت مجھے نصیحت کر دیجئے۔ پوچھا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ کہ جی ماں باپ تو نہیں ہیں، دنیا سے چلے گئے، کہ اب تجھے میں کیا نصیحت کروں؟ تیرے ماں باپ کی موت تجھے نصیحت نہ کر پائی، اللہ کے بندے ماں باپ گئے، اب تیرا نمبر ہے، اب میری نصیحت کی تجھے کون سی ضرورت ہے؟ تیرے ماں باپ کی موت نے تجھے نہ سکھایا؟ ہمارے یہاں روزانہ، مہینوں میں، ہفتوں میں، سالوں میں، رشتہ داریوں میں، تعلق داریوں میں، گاؤں میں، دیہات میں موت ہوتی ہے۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، کبھی ہمیں یاد آتا ہے کہ یہ ہمارا بھی گھر ہے؟ ہم کانہا رہتے ہیں، کبھی خیال آتا ہے کہ ایک دن اس چارپائی پہ ہم بھی ہوں گے؟ کفن لایا جاتا ہے، کفن کاٹنے والوں کو یہ خیال بھی ہے ایک دن ہمارا بھی کفن کٹے گا، ایک دن ہمارا بھی سلے گا یہ کفن، ایک دن تختے پہ ہم بھی لٹائے جائیں گے۔ میرے عزیزوں، ہم یہ بھول چکے ہیں۔ اور موت اکیلی ایسی چیز ہے، اگر یہ یاد رہے گا ہمیں کہ مرنا ہے تو اللہ ہمیں گناہوں سے اس یاد کی وجہ سے روک کے رکھے گا۔ غلط کاموں سے روکنے کی ایک ہی چیز ہے کہ موت یاد ہو، جانا ہے اللہ کے یہاں، حساب دینا ہے ہمیں۔ اب کب آئے گی یہ تو کسی کو نہیں پتا، کب پکڑ لے یہ موت یہ تو کسی کو علم نہیں ہے، چاہے وہ بچپن میں پکڑ لے، چاہے جوانی میں ہو، چاہے بڑھاپے میں ہو، موت تو آنی ہے۔
یہ تو سب کو پتا ہے، مانتے نہیں ہیں ہم۔ اللہ تو قرآن میں یہاں تک کہتا ہے کون سے زمین کے حصے پر اور کون سی دھرتی کے ٹکڑے پر تمہاری موت آئے گی اس کا بھی علم تمہیں نہیں ہے مگر آئے گی۔ گھر سے نکل رہے ہو واپس آؤ گے اس کا یقین نہیں ہے۔ جو آج کی رات ہے یہ آخری ہو یہ پتہ کچھ نہیں ہے۔ یہ جو کھانا کھایا ہے آج یہ آخری لقمے ہو اس کا پتہ نہیں ہے۔ یہ جو پانی پیا ہے ہم نے یہ آخری گھونٹ ہو علم نہیں ہے۔ اور یقیناً ہوگا کوئی گھونٹ آخری، یقیناً کوئی نہ کوئی لقمہ بنے گا آخری، یقیناً کوئی نہ کوئی دن ہوگا آخری، ہوگا اور ہوگا، یقیناً کوئی نہ کوئی رات آخری ہوگی، مگر کون سی؟ اللہ کہتا ہے یہ تو صرف میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ۔ اللہ کہتا ہے کل کیا کرو گے تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ کہاں مرو گے، کون سی جگہ مرو گے، موت کہاں آئے گی تمہیں نہیں پتا، مجھے پتا ہے۔ اچھا چلو موت آ گئی، کہانی ختم ہو گئی، ایسا ہے؟ مسئلہ تو یہی ہے، موت آنے پر کہانی ختم نہیں ہوتی بلکہ کہانی شروع ہوتی۔ سمجھو میری بات، اگر موت آ گئی اور کہانی ختم ہو گئی ہوتی کہ چلو جو ہوا سو ہوا، کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے موت سے۔ اب آؤ آخری اس میدان میں جہاں تمہیں اپنی دنیا کے گزرے ہوئے دن اور رات کا حساب دینا۔ آ جاؤ قبر میں آ جاؤ۔ اب قبر میں لیٹنے پر سامنے والوں نے تو مٹی ڈال دی پٹلے لگا کر، سامنے والے تو قبر کو برابر کر کے پانی ڈال کے اور دعا کر کے چلے گئے، مگر کام تو اب جانے والے کا اب شروع ہوا۔ اٹھایا جاتا ہے، اٹھو، پہلے نمبر پہ 3 سوال ہیں، حساب دو۔ تمہارا رب کون تھا دنیا میں، کس کی مانتے تھے، کس کو پالنہار مانتے تھے، یہ جواب دو۔ میرے عزیزوں، سوال کی تیاری کر کے جائیں گے تو جواب دے پائیں گے، تیاری نہیں ہوگی تو جواب نہیں دے پائیں گے ہم۔ ہر ایک سے سوال ہوگا، جو بھی ہوگا سوال ہوگا۔ بتاؤ تمہیں پالنے والا کون تھا دنیا میں، کس کو مانتے تھے پالنہار، کون تھا تمہارا رب؟ اگر دنیا میں مانا ہوگا رب کو تبھی نہ جواب دیں گے کہ ربی اللہ۔ اب رٹ کے لے جاؤ، رٹا ہوا نہیں آئے گا کام، لکھ کے لے جاؤ نہیں ملے گا پڑھنے کا موقع، لگا لو پورے کے پورے لکھ کر کتبے قبر میں، مگر وہ نہیں دکھائی دیں گے۔ وہاں جو دنیا میں کیا ہوگا وہی زبان سے نکلے گا، اس کے علاوہ نہیں نکلے گا۔ بتاؤ دین کیا تھا تمہارا؟ مطلب اپنے تمام کام کس دین کے مطابق کرتے تھے تم؟ گھر اور بار، کاروبار، کھیت، ہر چیز جو دنیا میں تم نے انجام دی وہ کون سے مذہب کے مطابق دی ہے؟ کون سے اصول اور قاعدے اور ضابطے تم نے اپنی زندگی میں اپنائے؟ کس کی پیروی کی؟ کون سے مذہب کو اپنے امام مانا؟ کون سے مذہب کو دل سے لگایا؟ اگر میری اور آپ کی زندگی مذہب اسلام کے مطابق گزری ہوگی اور ہم نے اس کو مانا ہوگا عمل کے طور پر، تبھی نہ ہم جواب دے پائیں گے کہ ہمارا مذہب اسلام ہے، ہمارا مذہب اسلام۔ اور اگر ہم نے مانا ہی نہ ہو، دنیا میں منمانی کی ہوگی، جواب نہیں دے پائیں گے۔ سوال ہوگا تمہارا نبی کون ہے؟ اب نبی یاد ہوں گے دنیا میں تو جواب دیں گے۔ خوشیوں میں یاد ہے ہمیں اور آپ کو نبی، سچ تو یہ ہے کہ ہم نے اور آپ نے اپنے نبی سے جتنی بے وفائی کی ہے اتنی بے وفائی شاید ہی کوئی کر سکے۔ ہمیں تو بڑا درد ہوتا ہے اس وقت جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے آپ کے گھروں میں بیٹے یا بیٹی کی شادی ہے، کھانا چل رہا ہے، ایک طرف ہمارا دعویٰ ہے نبی سے محبت، نبی سے پیار، نبی کی اطاعت، نبی کی غلامی، اور لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے بھائی کہ ہم نبی کے نام پر سب کچھ لٹا دیں گے، مگر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ جب ہمارے یہاں شادیاں ہوتی ہیں اور کھانا چلتا ہے، مسجد کے مناروں سے اللہ اکبر کی صدا لگ رہی ہوتی ہے، ایک بھی ڈونگا نہیں رکتا، ایک بھی ڈش کھانے کی نہیں رکتی، ایک بھی دیر پہ بیٹھے ہوئے کا ہاتھ نہیں رکتا، کھانے والوں کے ہاتھ میں نوالے نہیں رکتے، بولنے والوں کی زبان نہیں رکتی،
یہ کیسی محبت ہے تمہاری نبی سے؟ تمہاری خوشیوں میں تم نبی کو بھول گئے. لاکھ لاکھ روپے کا ٹینٹ ہو، لاکھ لاکھ روپے کے کھانے ہوں، لاکھ لاکھ روپے کے تمہارے پکوان ہوں، تم نے شامیانے لگائے ہوں، مگر تمہیں اتنا یاد نہ ہو کہ اس بیچ میں 2 نمازیں بھی آئیں گی، ان کے لیے 4 قالینیں بچھا کے وضو کا انتظام کر دیں. یہ ہے مسلمان کی محبت، یہ ہے ہمارا اللہ کے نبی سے تعلق. اگر یہی ہے تو کیا جواب دیں گے قبر میں؟ پوچھے گا فرشتہ نبی کون ہے تمہارے؟ اب وہی نا جس کو مانا ہوگا، جس کی غلامی کی ہوگی، جس سے محبت کی ہوگی ہم نے. نبی سے محبت کا یہی تقاضا ہے جو ہم کر رہے ہیں. اللہ تو قرآن میں یہ کہتا ہے کتنی محبت کرو نبی سے. اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ. اللہ کہتا ہے نبی آپ کہہ دیجئے تم اللہ سے اور نبی سے محبت کرو ماں باپ سے زیادہ، بھائیوں سے زیادہ، بیویوں تم شوہر سے زیادہ، شوہر تم بیوی سے زیادہ، ماں باپ تم اولاد سے زیادہ، خاندان اور قبیلے اور برادری سے زیادہ. تم اپنے کاروبار، مال، تجارت اور وہ مکان جو تم نے خون پسینے کی کمائی سے بنائے ہوں ان سب سے زیادہ، غرض یہ ہر چیز سے زیادہ تم اللہ رسول سے محبت کرو اور اللہ رسول کے راستے میں مرنے مٹنے سے محبت کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے، رسول سے زیادہ محبت ماں باپ سے ہوگی، بچوں سے ہوگی، بیوی کو شوہر یا شوہر کو بیوی سے ہوگی، یا کاروبار سے ہوگی، یا مکان سے ہوگی، یا دکان سے ہوگی. اللہ کہتا ہے پھر ہمارے عذاب کا انتظار کرو. اب ذرا دیکھیں ہم اور آپ پیارے جوانوں، اللہ کا عذاب کوئی باضابطہ فرشتہ لے کے نہیں آئے گا کہ لو یہ عذاب آ گیا. اللہ کا عذاب ایسا آتا ہے جیسے لاٹھی میں آواز نہ ہو. کیا آج سمجھ نہیں رہے ہو ہماری اور آپ کی اللہ کے رسول سے محبت کمزور ہے. ہماری دکان میں نقصان ہو جائے، رات بھر نیند نہیں آتی، نماز چھوٹ جائے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے کاروبار میں کوئی نقصان ہو، ہمارا دل پریشان ہے، لیکن ہمارے یہاں دین کے جنازے نکل جائیں ہمارے دل پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے کھیت اگر بہہ جائیں، ہمارے کھیتوں میں کھیتیوں میں نقصان ہو، یا ہمارا مال فیکٹریوں میں گیا ہو اور پیسہ مر گیا ہو، ہم بے چین ہو جاتے ہیں. مگر کیا یہی بے چینی کا تھوڑا سا حصہ دین کے نقصان پہ بھی آتا ہے ہمارے دلوں میں؟ محبت ہے نا. کس چیز نے تڑپایا؟ جس کو دکان سے محبت نہیں ہوگی اسے نقصان سے کوئی پرواہ نہیں. جس کو کھیت سے محبت نہیں ہوگی وہ نہیں جائے گا صبح ہی صبح. یہ سردی کی راتیں ہوں اور پانی لگنا ہو گنے میں ہمارے اور آپ کے، یہ پانی لگنے کے لیے ٹھنڈ ہونے کے باوجود اپنے چپل اتار کے کھیتوں میں جاتے ہیں. کس لیے؟ چونکہ محبت ہے، دل سے لگا ہوا ہے یہ کام. حال کچھ بھی ہو مگر ہمیں جانا پڑتا ہے. محبت ہے نا. اس سے کئی گنا زیادہ محبت ہمیں اپنے آقا سے اگر ہو تو اللہ کے عذاب ٹل جائیں اور اس کی رحمتوں کا نزول ہو. آج بتاؤ یہ بیماریوں کا اس سیلاب کیا اللہ کی پکڑ نہیں ہے؟ ہر گھر میں بیماری، جتنا کماتا ہے اس سے زیادہ دوائیوں کا علاج کا خرچہ. سمجھو یہ پکڑ ہے. لوگ کہتے ہیں بیماری 2 طرح کی ہوتی ہے، رحمت ہو اللہ کی طرف سے آزمائش کے بطور، یا عذاب ہو. علامت یہ ہے کہ اس بیماری میں جس میں اللہ کی یاد ہو، شکوے نہ ہو،
اللہ کی طرف کو اس کا رجوع ہو، یہ اللہ کی طرف سے آزمائش، اور جس میں شکایتیں ہوں وہ اللہ کی پکڑ ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے 100 میں سے 90 وہ لوگ جو بیمار ہیں وہ اللہ کی اس آزمائش کو نہیں سمجھتے، شکایتیں کرتے ہیں۔ یہ بے برکتی، روزگار کی بے برکتی، آپس کی لڑائیاں، آپس میں دوریاں، مقدمے بازیاں، طلاق کے معاملات عدالت اور کچہریوں میں بھرے ہوئے ہونا، جوان بچیوں کا گھر میں بیٹھ جانا، دو بچوں کے ساتھ طلاق کا ہو جانا، یہ چھوٹی موٹی باتیں سمجھتے ہو؟ جس کی بچی کو طلاق ہوتی ہے اس کے بعد سے پوچھو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے، اس کے سینے کی آگ دیکھو، کیا اس کے سینے میں آگ ہوتی ہے جس کی بچی جوان بیوہ ہو کر یا طلاق ہو کر کے گھر میں بیٹھی ہو۔ یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائشیں ہیں، اور سب آزمائشیں ہیں، ان کو کوئی دنیا میں نہیں ٹال سکتا۔ اگر ٹالی جا سکتی ہیں تو اپنی اس نبی سے محبت کے اضافے کے ساتھ ٹل سکتی ہیں۔ موت پہ بس تو نہیں ہے نا، بات تو موت کے آگے کہ قبر میں جانا ہے، اور سوال اور جواب۔ ہم بھول گئے قبرستان سے گزرتے ہوئے اپنی آخرت کو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب گزرتے تھے تو رو پڑتے تھے، اور اتنا روتے تھے کہ ان کی آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں سے ان کی داڑھی کے بال تر ہو جاتے تھے۔ صحابہ پوچھتے تھے کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں آپ؟ کہتے تھے اصل میں یہ قبر جو ہے آخرت کی منزلوں میں پہلی ہے، یہ جو یہاں پار ہو گیا وہ سب جگہ پار، جو یہاں پاس ہو گیا وہ آگے بھی پاس، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب، اور جو یہاں فیل ہو گیا وہ آگے بھی فیل ہوگا۔ نبی کے داماد، خلیفہ راشد، صحابی رسول، اللہ کے چہیتے صحابی، نبی کے لاڈلے داماد اتنا روتے ہیں قبر کو یاد کر کے، تو مجھے اور آپ کو کتنی تیاری کرنا چاہیے۔ اچھا مسئلہ قبر کا ہی ہو، چلو مان لو کہ قبر میں جا کے ہو گئے سوال، ہونا تھا جواب جو بھی ہو، پھر ہم لیٹ گئے، کہانی نبٹ گئی، یہ نبٹتی تو نہیں، پھر اٹھنا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، قبریں کھولی جائیں گی، ایک دن آئے گا قیامت قائم ہوگی، اٹھائے جائیں گے قبروں سے لوگ، اور جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ کی عدالت لگے گی، میدان محشر ہوگا۔ جوانوں میری بات کو دل سے سنو، وہ جو ٹین ایج میں ہو 13 سے 18 19 سال تک، وہ دل سے سنو میری بات، یہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے، ایک دن قیامت ہوگی، وہ اس کے بعد میدان محشر ہوگا، اللہ کی عدالت ہوگی۔ اب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر شخص، مرد ہو یا عورت، جوان ہو یا بوڑھا، گاؤں کا ہو یا شہر کا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، ہر ایک کے قدم جام کر دیے جائیں گے، لوگ پتھر بن جائیں گے، اس کے پاؤں ہل نہیں سکے گا اپنی جگہ سے جب تک کہ 5 سوالوں کا جواب اللہ کی عدالت میں دے نہ دے۔ کون ہوگا وہاں؟ سارے نبی کھڑے ہوں گے، سارے پیغمبر و رسول کھڑے ہوں گے، ساری دنیا کی مخلوق آدم سے لے کے آخری انسان تک کھڑی ہوگی۔ یہاں تو چند لوگوں کو پتہ چلتا ہے بات کا، اور نہیں چلا تو نہیں چلا، وہاں تو ساری کائنات ہوگی از اول کا آخر، اور سوال ہوں گے وہاں جام۔ یہاں بھاگنے کا موقع ہے، یہاں ہٹنے کا موقع ہے، یہاں سفارش چلے گی، یہاں انسان ادھر ادھر ہو سکتا ہے۔ نبی نے کہا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن 50، 5 سوال جب تک ہو نہ جائیں اس کے قدم یوں بھی جنبش نہیں کریں گے، جام ہو جائے۔ ہر ایک سے ہونے ہیں ابن آدم، ہر ایک سے چاہے جو ہو، پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کے بارے میں بتاؤ کہاں گزاری۔ عمر کا کیا مطلب ہے؟ عمر بنتی ہے سالوں سے۔ 70 سال کی عمر کیا مطلب؟ سال۔ 80 سال کی عمر کا مطلب ہے سال۔ سال مہینوں سے بنتے ہیں، مہینے دنوں سے بنتے ہیں، دن گھنٹوں سے بنتے ہیں، گھنٹے منٹ سے بنتے ہیں، اور منٹ سیکنڈ سے، اور اسی کا نام ہے وقت۔ وقت ہی کا تو سیکنڈ ہوگا،
ٹائم جس کو کہتے ہیں اسی کا گھنٹہ اور اسی کا دن اور اسی کا مہینہ اور اسی کا سال ہوگا اور اس کے سارے مجموعے کو کہا جاتا ہے عمر. گویا تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں، یہ بتاؤ تم نے اپنی زندگی کے وقت کو کہاں گزارا. اس کا جواب اے جوانوں، یہ سمجھتے ہو کہ بس دنیا ہی دنیا ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ ایسا سوال ہوگا جس سے بچنے کا کوئی راستہ تمہارے پاس نہیں ہوگا. کیا جواب دے پاؤ گے تم اپنے مالک کو، اپنے آقا کے سامنے، اپنے نبی کے سامنے، کائنات کے سامنے؟ جوانوں، جواب دے پاؤ گے تم اللہ کو؟ اللہ، ہم نے اپنے وقت کو، اپنی راتوں کو موبائلوں میں فلمیں دیکھتے ہوئے گزارا، راستے میں تاش کے پتے کھیلتے ہوئے گزارا. چونکہ بولو گے وہی جو سچ ہوگا، وہاں جھوٹ بول نہیں پاؤ گے، جو کیا ہوگا وہی بتانا ہوگا. اگر تم غلط بولو گے تو اللہ یہ کہتا ہے اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. اگر تم غلط بولو گے بھی اللہ تمہارے منہ کو لوک لگا دے گا، تالا. ہاتھوں سے کہا جائے گا تم بتاؤ، پیروں سے کہا جائے گا تم بولو کیا کیا تھا. جھوٹ کا سوال ہی پیدا کرتا. اب دیکھ لو، ہے تم میں ہمت جو یہ کہہ سکو اللہ سے اللہ ہم نے یہاں گزارا تھا وقت، چوراہوں پہ گزارا تھا وقت. جو وقت گزار رہے ہو یہ سوچ کے گزارنا کہ ایک ایک لمحے کا تمہیں اپنے مالک کو جواب دینا ہے. پہلا سوال ہوگا وقت بتاؤ کہاں گزارا. برائیوں میں، ایک دوسرے کی لڑائیوں میں، جھگڑوں میں، غیبت میں، الزام میں، ایک دوسرے کی بے عزتی اور توہین کرنے میں، یا غلط کاموں میں. آج مجھے بتاؤ تو پیارے جوان بہنوں بھائیوں، تم اپنے وقت کو کتنے کتنے گھنٹے موبائلوں میں گزارتے ہو؟ اس کا نفع تو بتاؤ. کیا دیکھتے ہو؟ کتنا دیکھ سکتے ہو؟ میں تو اور آگے بڑھ کے کہتا ہوں، اگر کوئی رات کو تقریر بھی سنتا ہو مت سنو، قرآن سنتا ہو مت سن، نعتیں سنتا ہو مت سن. رات کو عشاء پڑھ کے سو جا اور تہجد میں مولا کو سنا، مالک کو سنا. اپنے رات سننے کے لیے نہیں ہے، رات سونے اور اخیر پہر میں مالک کو اپنے ٹکڑے سنانے کے لیے. دن ہے سنانے سننے کے لیے. سن لو ایک آدھ تقریر، ایک آدھ نعت، ایک آدھ تلاوت، تو یہ سننے کا یہ حیضہ ہو گیا ہے. گھنٹوں گھنٹوں سن رہے ہیں ہم، پتہ ہی نہیں چلتا کب 1 بج گیا، کب 12 بج گئے، کب 11 بج گئے، کب 2 بج گئے. ہر ایک لگا پڑا ہے. حال تو یہ ہو گیا اسی موبائل کے ذریعے سے ہمارے نوجوانوں میں نشہ آنے لگا. لوگ نشہ کرنے لگے، بچے ہمارے کورس کا. ہماری اسی موبائل کی نحوست، ہمارے گاؤں دیہات اور قصبوں میں بندھن بینک کی نحوست آ گئی. موبائل کے ذریعے عورتوں کو لون دیا جاتا ہے، صرف عورتوں سے رابطہ. کائے سے؟ اس موبائل سے، غلط استعمال سے. آج حال یہ ہے ہمارا بے مقصد کا وہ وقت جو ہم اپنی ترقی کے لیے استعمال کر سکتے تھے، آج ہم اپنے اس موبائل میں تباہ کر رہے ہیں. اور یاد رکھنا یہ وقت صرف تمہارا ہے، کوئی تمہیں اس وقت کو واپس دے نہیں سکتا اور تم کسی کے وقت کو چھین نہیں سکتے ہو. یہ ٹائم، یہ دن اور رات، یہ تمہارے، اللہ نے تمہارے لیے بنائے، تمہیں دیا ہے ایک موقع. یہ چانس تمہارا. اگر یہ چانس گوا دو گے دوبارہ نہیں مل پائے گا تم کو. لائف کا ایک دن تمہارا جب چلا گیا، اگلا دن آئے گا، گزرا ہوا دن کبھی واپس نہیں آئے گا. اور اگلے دن کی تمنا مت کرو، اس لیے کہ اگلے دن کا پھر اگلا دن ہوگا. ٹمورو نیور کمز، کل کبھی نہیں آتا. سو جو آج ہے اس کا یوز کرو. گزرا ہوا کل لانا تمہارے بس میں نہیں، وہ گزر چکا. آنے والا کل آئے اس کا یقین نہیں، ہو سکتا ہے کل تمہارے مقدر میں نہ ہو. سو آج تم کو ملا ہے یہ لمحہ، یہ دن، یہ گھنٹہ، اپنے آج کا استعمال کرو، کل کے بھروسے پہ مت بیٹھو. پیارے جوانوں، یہ امیدیں کرنا اچھی بات ہے، امید لگاؤ.
اپنے فیوچر کو برائٹ بنانے کے لیے امیدیں لگاؤ، اپنے فیوچر کو مستقبل کو روشن بنانے کے لیے اچھی تمنائیں کرو، مگر یہ کیسی اندھ بھکتی ہے؟ آج گنوا کے کل، ارے ایک اینٹ رکھنے کے بعد دوسری اینٹ کی تمنا کی جاتی ہے، یہاں اینٹ رکھتے نہیں ہو اور مکان بنانے کی تمنا کرتے ہو۔ سیڑھی کا ایک ڈنڈا رکھنے کے بعد دوسرا رکھا جاتا، پہلے ڈنڈے کے بغیر دوسرا نہیں لگایا جاتا۔ یارو اپنا آج مت گواؤ، یہ آج تمہاری پہلی اینٹ ہے کل کی، آج لگا دو تو کل تمہارا ہوگا اگر تم زندہ رہے، ورنہ تم جب جاؤ گے اپنی اینٹ لگی بھی چھوڑ کے جاؤ گے، خالی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے۔ اور پھر جو بھی ہو بہرحال اللہ کے سامنے تو جانا ہے نا تمہیں۔ تم یہ مت سوچنا کہ بڑھاپا آئے گا، ابھی تو 18 سال کے ہیں، 15 سال کے ہیں، 20 سال کے ہیں، عمر ہی کیا ہے؟ تمہارے ہمارے بیچ سے کتنے نوجوان بچے تمہارے ہمارے ساتھ پلے اور بڑھے، کتنے نوجوان آج قبروں میں سو رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں پتا دنیا میں، کتنوں کے نشان مٹ گئے۔ یہ سوچو جوانی ہے، بڑھاپے کا پتہ نہیں، بڑھاپا تو دور، آنے والے کل کا پتہ نہیں۔ سو آج کر لو جو کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہم سے اور آپ سے، ایسے عبادت کرو، ایسے نماز پڑھو کہ جیسے تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو، آخری عبادت ہو۔ اگر یہ تصور بھی کر کے کوئی کام کرو گے تو دل ہی الگ ہوگا، کام کا انداز ہی الگ ہوگا، طریقہ ہی الگ ہوگا، جذبے ہی الگ ہوں گے، پھر بات الگ ہوگی، پھر دل سے جو اللہ سے ہمارا کنیکشن ہوگا اس کو الفاظ نہیں بیان کر سکتے اور الفاظ کا جامع نہیں پہنایا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ماں اور بہنوں، اس کا حساب سب کو دینا ہے، ہم اپنی اپنی تیاری کریں، کوئی کسی کے کام نہیں ہے۔ آپ کا جواب میں دے دوں، میرا جواب آپ دیں، امپوسیبل۔ قرآن منع کر رہا ہے، لا تزر وازرة وزر أخرى، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنا اپنا حساب دینا ہوگا، ہر ایک کا۔ اور اللہ کتنا باریکی سے حساب لے گا۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی ہمارے نبی کے ابو ذر رضی اللہ عنہ، ان کو حضور بلاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہاں آؤ، یا ابا ذر خذ الزاد فإن السفر طویل، اے ابو ذر آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، اس کی تیاری دنیا میں کر لو۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ صحابی سے جن کے قدموں کی دھول بھی آج ہم اور آپ نہیں۔ نبی ان سے کہہ رہے ہیں یا ابا ذر خذ الزاد فإن السفر طویل، ابو ذر بڑا لمبا سفر ہے، آخرت کا پتہ نہیں کتنے ہزار سال قبر میں، پھر قبر سے اٹھ کے میدان محشر تک کا سفر۔ علماء لکھتے ہیں قبر سے لے کے میدان محشر تک کا سفر کی طوالت 40 برس پیدل چلنے کے برابر۔ اور نبی نے فرمایا یحشر الناس یوم القیامہ حفاتا عراتا غرلا، قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو بالکل ننگے ہوں گے، سر بھی ننگے ہوں گے، پیر بھی ننگے ہوں گے اور بدن بھی ننگا ہوگا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ایسا ہوگا تو لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں، بے پردگی نہیں ہوگی؟ حضور نے فرمایا الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، اے عائشہ معاملہ اتنا سنگین ہوگا کہ ایک دوسرے کو دیکھنا تو دور کی بات، آدمی خود کو دیکھنا بھول جائے۔ حضور اپنے صحابی سے کہتے ہیں سفر کی تیاری کرنا، وہ آئے گا ایک وقت، لیکن تیاری کرنا، تیاری کر کے آنا، بغیر تیاری کے مت آنا۔ اے ابو ذر خفف الحمل فإن العقبة تؤول، بوجھ کو ہلکا کر کے آنا۔ ابو ذر جب دنیا سے آؤ گناہوں کا بوجھ مت لانا، اللہ کی نافرمانیوں کا بوجھ مت لانا، اس لیے کہ وہ جو گھاٹی ہے آخرت کی بڑی تنگ ہے، بڑی دشوار۔ میرے بھائیوں، روایات میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کی ایک بالش زمین دبا لے گا گھر میں یا کھیت میں، قیامت کے دن ساتوں زمین کا اتنا ٹکڑا نکال کر اس کے گلے میں تھوک بنا کے ڈال دیا جائے گا اور چلو اس کے ساتھ، بڑھو اس کے ساتھ آگے۔
آج دنیا میں 50 کلو کا کٹا سر پہ رکھ کے چل نہیں سکتا، یہ اتنے بوجھ لے کے قیامت میں کیسے چلے گا؟ ہمارے آقا اسی کو کہہ رہے ہیں خفف الحمل فإن العقبة كؤود، اے ابو ذر ہلکے ہو کے آنا۔ اگر یہ خیال ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے تو ہم فوراً معاملات کو صاف کرتے رہیں کہ نہیں، آخرت کے لیے نہیں، بوجھ ہلکا کر لو۔ اور اس بوجھ کے ہلکا کرنے کا احساس خود ہمارے نبی کو کتنا تھا۔ ہمارے آقا اپنی زندگی کے آخری سال منبر پہ آئے اور صحابہ کو جمع فرمایا، آپ سوچیں تو صحیح کہاں ہیں ہم اور آپ، کیسی زندگی گزار رہے ہیں ہم اور آپ، غور کریں اپنے اپنے حال پہ، اس دل میں کتنی کدورت اور کتنے غبار لیے بیٹھے ہیں۔ نبی آئے منبر پہ اور کہا میرے بھائیوں دیکھو، میں نے حد الوسع سب کے حقوق ادا کیے ہیں سوائے ابو بکر کے، اس کا حق صرف اللہ ادا کرے گا، اس نے جو میرے ساتھ کیا ہے اس کا بدلہ میں نہیں، اس کا بدلہ صرف اس کو اللہ دے گا۔ پھر حضور نے فرمایا اگر مجھ سے کوئی بھی زیادتی تمہارے حق میں ہو گئی ہو تو میں تم سب سے معافی مانگتا ہوں، مجھ محمد کو معاف کر دو۔ کون مانگ رہا ہے؟ اگر ذرا سا خیال کرو گے اس جملے پر تو تڑپ اٹھو گے۔ حالانکہ صحابہ تو وہ ہیں جو نبی کے نام پر جان، مال، عزت، آبرو، گھر، ہر چیز لٹانے کو اپنی عزت سمجھتے تھے، لیکن نبی انہی سے کہہ رہے ہیں بھائیو اگر مجھ محمد سے تمہارے ساتھ کوئی معاملہ ہو گیا ہو، اولا میں معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو، اور اگر تم معاف نہ کر سکو تو اپنا بدلہ لے لو، مگر آخرت میں مجھ سے مت کہنا، یہی اپنے معاملے کو حل کر۔ کیا عجیب ہے، ایک صحابی کھڑے ہو گئے، آقا میرا ہے ایک معاملہ، کیا ہے؟ صحابہ بے چین کہہ رہے کون ہے یہ؟ حضور نے کہا بیٹھ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ تم۔ تو وہ کھڑے ہو گئے، آقا آپ نے میری کمر پہ ایک ڈنڈی ماری تھی، پنچی ماری تھی۔ حضور منبر سے نیچے اتر کے آئے، کہا بدلہ لے لے مگر آخرت میں، یہاں کیا معاملہ صاف کر۔ انہوں نے کہا آقا جب آپ نے میری کمر پہ ڈنڈی ماری تو کمر میری ننگی تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، آپ کی کمر پہ تو یہ کملی ہے، آپ نے اپنی چادر ہٹا دی۔ وہ صحابی ایک دم اچک کر کے حضور کے دونوں کاندھوں کے بیچ جو مہر نبوت تھی اسے چومتے ہیں اور حضور سے معذرت کرتے ہیں، آقا میرا مقصد وہ نہیں تھا، میں تو یہ چاہتا تھا۔ میرے عزیزوں صحابی کی نیت جو بھی ہو مگر میرے نبی نے کر کے کیا دکھا دیا۔ آخرت کا احساس جب امام الرسل کو ہو اور وہ اس طرح اپنا معاملہ پیش کریں، رات میں لیٹے اٹھ گئے، نماز پڑھی، سجدے میں گئے، کیا کہہ رہے ہیں وہ جو دوسروں کو بخشوائیں گے؟ اللہ سے مانگ رہے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ محمد کا حساب آسان کر دے گا۔ جب اٹھے تو اپنی عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، آپ تو دوسروں کی شفاعت کریں گے؟ کہا عائشہ تم نے یہ نہیں پڑھا فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اللہ رسول سے اس کے امانت کے بارے میں پوچھے گا اور ان لوگوں سے جن کی طرف رسول نے ہمارا پیغام پہنچایا ان سے بھی سوال کرے گا، بس میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اللہ حساب آسان کر دے۔ میرے عزیزوں آج یہ اپنے دل و دماغ کو تازہ کرو کہ دینا ہے حساب، نہیں بچ سکتے ہو موت سے، اور قیامت میں اللہ کی عدالت میں لائے جاؤ گے، ایک ایک بندے بندی کو کھڑا کر دیا جائے گا اور پوچھا جائے گا بتاؤ عمر اور ٹائم اور وقت کہاں گزارا۔ اپنی راتوں کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں تباہ مت کرو، یہ راتیں لوٹ کے نہیں آئیں گی۔ اگر کبھی تمہیں بے فکری ہوا کرے اسپتال میں جایا کرو سرکاری، وہاں لیٹے ہوئے چیخنے والے مریضوں کو دیکھا کرو اور سوچا کرو اللہ نے ہمیں راتیں اچھی گزارنے کا موقع دیا، یہ تڑپ رہے ہیں۔ کبھی کبھی جیل کی دیوار پہ جایا کرو، سوچا کرو کہ اس جیل کے اندر بھی لوگ ایک وقت ہے کہ بند کر دیے جاتے ہیں اور ایک وقت ہے کہ صبح کھول دیے جاتے ہیں۔
نہ مرضی سے مل سکتے ہیں، نہ مرضی سے کھا سکتے ہیں، نہ مرضی سے ٹہل سکتے ہیں، لیٹے ہیں ایک سے ایک چپکے ہوئے کھلے باتھ روم میں حاجت۔ اگر زیادہ ہی آوارگی اور بے فکری ہوا کرے، جایا کرو اور دیکھا کرو اسپتالوں میں تڑپنے والے مریضوں کو، قیدیوں کو، تب تمہیں اپنی اس آزادی کا اور اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کا احساس ہوگا۔ اللہ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں وَعِنْ شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَاهُ، اللہ اسپیشلی پھر جوانوں سے الگ سوال کرے گا، اس لیے کہ جوانی کوئی ہر ایک کو تو نہیں دی نا اللہ نے، ہر ایک کے نصیب میں تو جوانی نہیں آئی۔ کسی کو اللہ نے جوان ہونے سے پہلے لنگڑا بھی بنا دیا، کسی کو جوان ہونے سے پہلے اللہ نے اندھا بھی تو بنایا، کسی کو جوان ہونے سے پہلے رب نے ہاتھ کا لولا بھی تو بنایا، کسی کو اللہ نے جوان ہونے سے پہلے محتاج و معذور بھی تو بنا دیا۔ ہر ایک کو تو جوانی نہیں ملی۔ جس کو جوانی دی ہے اتنی بڑی نعمت، اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ اسپیشلی الگ سے سوال کرے گا، او جوان بچوں اور بچیوں، تم بتاؤ تم نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ اب وہ لوگ، وہ جوان اور جوان بچے بچیاں جو یہ کہتے ہیں ابھی عمر نہیں گزری، اللہ کہتا ہے تم سے اسپیشلی اسی عمر کے بارے میں سوال۔ یہ جو ٹائم ہے تمہارا، جس کو تم ینگ ٹائم اپنا گزار رہے ہو، اسی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور اگر یہ جوانی تم نے پاک گزار دی گناہوں سے، اگر یہ جوانی تم نے عبادتوں سے لگ کے گزار دی، اگر یہ جوانی تم نے اللہ کی یاد میں گزار دی، حلال روزی کے کمانے میں گزار دی، نمازوں کی پابندی میں گزار دی، قرآن کی تلاوت میں گزار دی، لوگوں کی خدمت میں گزار دی، اللہ کے نبی کہتے ہیں پھر اللہ کو اتنی محبت آئے گی تم سے، اللہ اتنا پیار کرے گا تم سے کہ تمہیں الگ کر کے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرے گا۔ کن کو؟ جوانوں۔ سوال الگ، جواب اگر صحیح ہوگا تو اللہ تمہیں اسپیشل اسٹیٹس دے گا، ایک تمہارا لیول وہاں پہ کریٹ کیا جائے گا، الگ کیا جائے گا، جوانوں کو ادھر آ جاؤ، اور پھر ادھر آنے کے بعد تمہیں اللہ اپنے عرش کے سائے میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں میں جگہ دے گا۔ کب؟ جب کہ آگ برس رہی ہوگی۔ کب؟ جب کہ لوگ اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ کب؟ جب آسمان کا یہ سورج زمین کو تانبے کی طرح پگھلا رہا ہوگا۔ کب؟ جب لوگ نفسی نفسی ہائے ہائے پکار رہے ہوں گے، اس ٹائم اللہ تمہیں یہاں عطا کرے گا۔ تیسرا سوال ہوگا، بتاؤ مال کہاں سے کمایا؟ اے میرے وہ بھائیوں اور بہنوں جو یہ سمجھتے ہو آ جائے جہاں سے آئے، بس ہمیں مل جائے جہاں سے ملے، یاد رکھو اللہ سورس آف انکمز کو پوچھے گا، کہاں کی سورس سے ہوئی، کہاں سے کمایا؟ اس کی سورس بتاؤ، جائز ہے یا ناجائز، حلال ہے یا حرام؟ اس لیے کہ تمہیں تو یہ حکم دیا گیا تھا حرام کے پہاڑ بھی سونے کے ہو تو لاٹ مار دینا، اگر حصے میں حلال کا ایک سوکھا ٹکڑا آ رہا ہو تو گلے لگا لینا۔ تم نے غلط تو نہیں کیا؟ اپنے بتاؤ طریقے، کیا ہم بتا پائیں گے جو آج ہم کر رہے ہیں؟ زیادہ کمانا مسئلہ نہیں ہے، حلال کمانا مسئلہ ہے۔ اگر حلال ہمارے مقدر میں کروڑ آئے بہت اللہ کا شکر ہے، نہ آئے تب کوئی پریشانی نہیں۔ اگر غریب ہونا، اگر مال کا کم ہونا، اگر گھر میں کھانے کے اسباب کا کم ہونا، یہ بے عزتی ہوتا، اگر یہ ذلت ہوتا، رسوائی ہوتی۔ میرے عزیزوں، میرے جملے کی حفاظت کیجیے گا، مال کا کم ہونا، غریب ہونا، پیسے اور دولت کا کم ہونا اگر ذلت ہوتا، خدا کی قسم اللہ اپنے نبی کو غریب نہ رکھتا، نبی کے کپڑوں پہ پیبند نہ ہوتے، نبی کے گھر میں فاقے نہ ہوتے، نبی کے گھر کا چولہا ٹھنڈا نہ ہوتا۔ حکم دے دیا گیا حلال پہ آنا۔ اگر تمہارے مقدر میں غریبی ہو، نبی کے بدے ہوئے پیٹ کے پتھروں کو یاد کر لینا، غریبی کبھی بے عزتی نہیں ہے۔ سب سے بڑی بے عزتی، سب سے بڑی ذلت، سب سے بڑی رسوائی و انسائٹ یہ ہے کہ تم اللہ کے حکم کو توڑ کے حرام کھاؤ اور حرام لاؤ۔ لے آؤ، مت مانو ہم مولویوں کی، مت سنو، کیا بگڑتا ہے ہمارا؟
مگر یہ جواب تو تمہیں دینا ہے، مجھے اپنا دینا ہے۔ بغیر سوال بغیر جواب کے تو نہیں بچ پاؤ گے نا، وہاں تو جام کر دیے جاؤ گے۔ بولو کہاں سے کمایا، یہ بڑے بڑے مکانات کہاں سے بنائے، بولو یہ گاڑیاں کہاں سے لی، بولو یہ شادی میں لٹایا کہاں سے، بولو۔ ایک ایک پیسے کی کمائی کا ذریعہ پوچھا جائے گا، اور پھر یہ پوچھا جائے گا کما کے تم نے خرچ کہاں کیا، جو دنیا کہتی ہے ہمارا مال ہماری مرضی۔ پوچھا جائے گا لاؤ کہاں خرچ کیا، اب جہاں کیا وہی تو بتاؤ گے، اس کے علاوہ تو نہیں بتاؤ گے۔ جوئے میں خرچ کیا تو جوا، سٹے میں کیا ہوگا تو سٹا، اگر کئی اور مقدموں میں کیا ہوگا تو وہ بتائیں گے، کوئی الگ سلگ تو بتائیں گے نہیں، ہوگا تو وہی نا۔ ساری دنیا میں جو اس وقت ذلت ہوگی، ساری کائنات کی مخلوق کے سامنے کیا ہوگا، کیا ہوگا اس وقت، ہمارا کیا بنے گا، یہ سوچ کے دیکھو۔ ارے دنیا تو دنیا ہے، زندگی 2 دن کی ہو یا کہ ہو 100 سال کی، گزر جائے گی۔ کاندھے پہ ہو کملی یا کہ ہو شال، گزر جائے گی۔ اگر امیروں کی وہ اقبال گزر جائے گی تو غریبوں کی بھی بہرحال گزر جائے گی۔ زندگی تو گزرے گی، چاہے ایسے چاہے ویسے۔ کون ہے کس کی زندگی رکی، فٹ پاتھ پہ سونے والے کی نہیں گزرتی، اسپتال والے کی رات نہیں گزرتی، محل والے کی نہیں گزرتی، کس کی زندگی رکی ہے آج تک جو اب رکے گی؟ یہ تو چال چل رہی ہے دھارے کے ساتھ، مگر جواب کی تیاری تو کرو کہ یہ جواب کون دے گا؟ میں دوں گا، آپ دیں گے اپنا اپنا جواب، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ میرے عزیزوں، اگر صرف یہ 4 سوال اور 5واں یہ کہ جو علم تھا، اللہ ہمارے حال پر رحم کرے، خاص طور پر اہل علم پر رحم کا معاملہ کرے۔ سوال ہوگا جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ ہم بھی بچ نہیں رہے، بہت آخر میں آ کے جکڑ ہے یہ بولنے والوں، کہنے والوں، بتانے والوں، پڑھانے والوں، تبلیغ کرنے والوں اور دوسروں تک پہنچانے والوں۔ اپنا حال سناؤ کہ تم نے جو کہا تھا کسی سے اس پہ خود کتنا عمل کیا۔ یہ 5 سوال ہیں، رکھ لو انہیں، قدم قدم پہ یاد رکھو۔ اللہ یہ کہتا ہم حساب جب لینے پہ تم سے آئیں گے ایسے لیں گے کہ رائی کا دانہ بھی اگر ہے نا، جیسے دنیا میں لائی اور سرسوں کا دانہ اگر ریت میں ملا دو تو ملتا نہیں، اتنا چھوٹا سا بھی تم نے کوئی کام کر رکھا ہوگا اس کا بھی حساب لے۔ اور اللہ کیا کہتا ہے، وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ایک ایک ذرے ذرے کا تم سے حساب لیں گے، اور اس حساب کو لینے کے لیے رب کہتا ہم اکیلے کافی ہیں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ وہ اتنا طاقتور ہے، وہ پاورفل ہے، وہ ایک لمحے میں چاہے ساری کائنات کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دے، اس کی طاقت کے مقابلے میں ساری طاقتیں بیچ دیں، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں اور بہنوں، اللہ سے اپنا تعلق قائم کرو، اپنے دلوں کو سنوارو، اپنے دلوں کو بناؤ، زندگیوں کو اچھا بناؤ۔ ایک ہی بار زندگی ملی ہے، بار بار نہیں ملے گی۔ ایک بار موقع ملا ہے دنیا میں، دوبارہ نہیں ملے گا۔ کرے گا تمنا، اے اللہ بھیج دے، اے مالک بھیج دے، ایک موقع دے دے ہمیں، بہت اچھے اچھے اعمال کریں گے، فَأَصَّدَّقَ، خوب خیرات اور صدقے بھی کریں گے، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بھی بنیں گے۔ اللہ کہتا ہے نہیں نہیں، یہ ہو گیا، جو دنیا سے ادھر آیا واپسی نہیں ہے۔ جیسے عالم بالا سے ماں کے پیٹ میں جو روح آ گئی، اب ادھر واپسی نہیں۔ ماں کے پیٹ سے جو دنیا میں آیا، پیٹ میں واپسی نہیں۔ دنیا کے پیٹ سے جو قبر کے پیٹ میں گیا، قبر سے دنیا میں واپسی نہیں۔ اور قبر سے جو آخرت میں جائے گا، پھر قبر میں واپسی نہیں۔ آخرت سے جو جنت و جہنم میں جائے گا، پھر میدان محشر میں واپسی نہیں۔ اس سفر میں
نو ریٹرن، نو چانس، نو اگین. آگے چلو، جو موقع ملا ہے اس کا صحیح استعمال کرو گے، کامیاب ہو جاؤ گے. یہی چند باتیں آپ سے عرض کرنی تھی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.